مجھے وقت پر گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے میں دوپہر کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ شام سے پہلے پہلے اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، مگر ایک ویران جگہ بس خراب ہو گئی۔ ایک نئی درد بھری داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ پہلے تو ڈرائیور اور اس کا مددگار خود ہی بس میں ہونے والی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب ان سے خرابی دور نہ ہوئی تو ڈرائیور نے اپنے مددگار کو کسی مکینک کو بلانے کے لیے قریبی قصبے کی طرف بھیجا۔ مکینک کے آنے کے بعد بس کے ٹھیک ہوتے ہوئے شام ہو گئی۔ جب میں اپنی منزل پہ بس سے اترا تو رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک کچے راستے پر چلنا تھا۔ اس راستے پر ابھی مجھے 3 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا۔ میں بڑی سڑک سے اتر کے گاؤں جانے والے اس راستے پر چل دیا۔ اس وقت آسمان پہ چاند تھا نہ اس کی چاندنی۔ ستاروں کی ٹمٹماتی روشنی نے ماحول کو خوفناک اور پر اسرار بنا دیا تھا۔ رات کے سناٹے میں اکیلا سفر کا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسی خاموشی میں مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابھی میں تھوڑا سا راستہ ہی طے کر سکا تھا کہ اچانک ایک الو نے سر کے عین اوپر رات کے سناٹے میں اور پر پھڑپڑاتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ رات کے سناٹے میں الو کی خوفناک آواز سے میں بری طرح ڈر گیا تھا اور خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مڑ کے دیکھا تو درخت تھا۔ میں بدحواسی میں درخت سے ٹکرا چکا تھا۔ پھر اسی درخت کے پیچھے بھی مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں پیچھے ہٹا تو وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں ڈر کے بھاگا اور بھاگتے ہی چلا گیا۔ میں اندھا دھند بھاگتا رہا مگر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک لمبا ترنگا بھوت میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا تو جھاڑیوں میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں چیختا ہوا وہاں سے بھاگا۔ عجیب سرسراہٹیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر اس چڑیل پر پڑی جو بال کھولے درخت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مجھ پر جھپٹی تو میں چیختا ہوا بھاگا اور سڑک سے کھیتوں میں اتر گیا۔ میں فصلوں میں اور جھاڑیوں میں پھلانگتا ہوا بھاگتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے قدموں میں سے زمین نکل گئی۔ میں منہ کے بل ایک جوہر میں گر پڑا۔ کیچڑ سے بھرے اس جوہر میں بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ کیچڑ اور مٹی میرے پورے جسم پر لگ گئی تھی۔ سردی میں کپ کپی چھوٹ گئی تھی۔ اسی ڈر سے وہ بلائیں پھر مجھ تک نہ پہنچے میں پھر بھاگنے لگا۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر گاؤں کے قریب پہنچا تو یہاں بھی ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ گاؤں کے کتے مجھے بھوت سمجھ کر میرے پیچھے لگ گئے۔ اس نئی مصیبت سے ڈر کے بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے بھی میرے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چاچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چاچا زاد بھائی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پہچانا۔ چاچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی، میں نے بتایا۔ سب حیرت سے منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چاچا جان ہنس پڑے اور بولے، وہ بلائیں کچھ نہیں تھی، تم اپنے تصورات سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیلیں سمجھ لیا تھا، البتہ الو اصلی تھا۔ جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں نے سوچا چاچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔